میرا نام محمد سلمان عالم ہے اور میں لیکچرر RCN ہوتا ہوں. آج کے اس سیشن میں آسک RMI کے سیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید بولتے ہیں. آج کے سیشن میں ہمارے پاس دو ہمارے گیسٹ ہیں. انٹروڈکشن ہم سٹارٹ کریں گے. پہلا میں اپنی انٹروڈکشن سے سٹارٹ کروں گا. میں نے اپنی گریجویشن آغا خان اسکول آف نرسنگ اینڈ میڈویفری سے کی ہے اور میں نرسنگ پروفیشن سے پچھلے 8 سال سے وابستہ ہوں اور RMI کے ساتھ میں پچھلے 1 سال سے کنیکٹڈ ہوں. سو ہمارے پاس 2 ریسپیکٹیبل گیسٹ اور بھی ہیں. سو آئی وڈ لائک مسٹر اورنگزیب to start with their introduction. Thank you, Salman, for giving me the opportunity. My name is Aurangzeb and I am Associate Professor in Rahman College of Nursing and I am working for the last 10 years in this college. Recently I am pursuing my PhD from Shifa College of Nursing in the field of nursing. So that is my introduction. And Yasmin, now you can please introduce yourself. Thank you, sir. My name is Yasmin Afzal. I am from Chitral. I am graduated RCN اور میں ادھر کی المنائے ہوں. ابھی میں ادھر ٹیچنگ بھی کرتی ہوں ایز اے لیکچرر. تھینک یو آور ریسپیکٹڈ گیسٹ. آج کے سیشن کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نرسنگ پروفیشن کے بارے میں آپ کو بتا سکیں اور ایڈمیشنز آج کل جیسے اوپن ہو چکی ہیں تو ایڈمیشن کوائریز ہم آپ کو سالو کر سکیں. ہمارے پاس رحمان کالج آف نرسنگ میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں, کیا چیز رحمان کالج آف نرسنگ آفر کرتی ہے جو کہ دوسرے انسٹیٹیوٹ سے ہم اچھی آفر کرتے ہیں, اینڈ آپ کی کوائریز بھی ہم سالو کریں گے. سو وی ویلکم یو ان آور لائیو سیشن ایز ویل. اگر آپ ہمیں جو ہے تو کامنٹ کر کے اپنے کویشچنز بھی بتا سکتے ہیں, کوئی کوائریز بھی ہوں تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. تو میں سٹارٹ کروں گا مسٹر اورنگزیب صاحب سے کہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ واٹ از نرسنگ, نرسنگ پروفیشن ایکچولی ہے کیا؟ Salman, nursing is a profession that stand between the medical and in the healthcare, between the medicine and the paramedics. کچھ لوگ اس کو مسکنسیپشن کرتے ہیں اور اس کو پیرامیڈکس بولتے ہیں, چونکہ یہ پیرامیڈکس نہیں ہے. اٹ از اے سپریٹ پروفیشن. اٹ ہیز اٹس ریگولیٹری باڈی دیٹ از پاکستان نرسنگ کونسل. اور نرسز آر دی پروفیشنلز جو کہ پیشنٹ کو ہاسپٹل میں کیئر پرووائڈ کرتے ہیں. ڈاکٹرز کا کام ہوتا ہے پیشنٹ کو ڈائگنوز کرنا اور ان کو ٹریٹمنٹ پرسکرائب کرنا, پھر اس ٹریٹمنٹ پلان کو امپلیمنٹ کرنا نرس کا کام ہے. یو کین ناٹ امیجن اے ہاسپٹل وداؤٹ اے نرس. یو کین سے دیٹ نرسز آر دا بیک بون آف دی ہاسپٹل. اور جو نرسنگ کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے, میں نے جیسے بتا دیا کہ ہمارے آڈینس کو پتہ نہیں ہوتا, ہمارے لوگوں کو عام پتہ نہیں ہے کہ نرسنگ کیا ہے. نرسنگ کے لیے بیسک جو کوالیفیکیشن ہے وہ BS لیول کی ہے. BS لیول اسٹڈی وہ کرتے ہیں نرسنگ میں اور پھر وہ رجسٹرڈ نرس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ نے بالکل بریف انٹروڈکشن دی. آپ کے ساتھ ساتھ میں چیزیں اور ایڈ کرتا جاؤں. سر نے جیسے کہا کہ نرس از اے بیک بون آف ایوری ہاسپٹل. سو ڈاکٹر آتا ہے, ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا ہے, سرجری کرتا ہے, لیکن جو نرس ہے ہی از ایوری تھنگ ٹو اے پیشنٹ. ہی اوز دا پیشنٹ. لائک ڈاکٹر نے کہا یہ چیز کرنی ہے, سو نرس از دا ون, ہی نوز ایوری تھنگ اینڈ ہی از 24/7 ود دا پیشنٹ. سو اس لیے نرسنگ کو ایک نوبل پروفیشن کہا جاتا ہے. تھینک یو سر, آپ نے بہت ہمیں ڈیٹیل میں بتایا کہ نرسنگ. سلمان, اس کے علاوہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ لائک وٹ رحمان کالج آف نرسنگ, لائک اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے نرسنگ میں, اور کیا ہم ڈفرینس جو ہے وہ کریٹ کر رہے ادر جو انسٹیٹیوٹ ہے کنٹری میں یا پروونس میں. جی سر. تو سب سے پہلے آئی ول ٹاک اباؤٹ دی ٹو دا آڈینس اباؤٹ دی رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ, and it is more than 500 bedded tertiary care hospital that is located in Hyderabad Phase 5 Peshawar, and it was founded in 2002, and now it is an umbrella organization having 5 colleges. Like Rahman College of Nursing is the oldest one, and then we have Rahman Medical College, Rahman College of Dentistry, Rahman College of Allied Health Sciences, and Rahman College of Rehabilitation Sciences. Specifically talking about Rahman College of Nursing, it was established in 2008
with the diploma program. 3-year diploma program offer کرتا تھا رحمان کالج آف نرسنگ, اور پہلے 5 بیچز جو تھے ٹل 2012 وہ ڈپلوما پروگرام کے ساتھ ہم لوگ رن کر رہے تھے. 2012 میں دن we applied for the BS program, that is the need of the day, اور پاکستان نرسنگ کونسل approved رحمان کالج آف نرسنگ for 50 seats in BS nursing program. At the moment we are offering 2 degree program. One is the 4-year BS nursing and the other one is the 2-year post RN, جو کہ نرسز کے لیے ہے. یہ پوسٹ RN تھوڑا سا میں آڈینس کو یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. دس پروگرام از فار جنہوں نے آلریڈی 4 سال کا ڈپلوما کیا ہوتا ہے اور جن کا کلینکل ایکسپیرینس ہو 1 ایئر کا, وہ if they want to pursue their degree qualification تو ان کے لیے پاکستان نرسنگ کونسل نے پروویژن دی ہے 2 ایئر کی ڈگری پروگرام ہے جو کہ پوسٹ RN BSc نرسنگ کہلاتی ہے. یہ نرسز کے لیے ہوتا ہے. جو BSN 4 ایئر ہیں یہ فریش جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جنہوں نے FSc پری میڈیکل کی ہوتی ہے, یہ ان کے لیے ہے. 4 ایئر کا BS پروگرام ہے اور 1 ایئر اس کے ساتھ انٹرنشپ ہے جو کہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے, تو ٹوٹل 5 ایئر کا بن جاتا ہے, کورس بن جاتا ہے. Thank you so much for the very brief introduction of RMI offering the degree programs. اچھا سر, اسی چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا آڈینس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ ہمیں ایڈمیشن پالیسیز بتا سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ کو ابھی پرسو کر اپنا کیریئر, تو ایڈمیشن پالیسیز کا ان کو پتہ نہیں, تو تھوڑا سا آپ ہمیں گائیڈ کریں ایڈمیشن پالیسی سے ریلیٹڈ. اوکے سلمان, جیسے میں نے بتا دیا کہ وی آر آفرنگ ایٹ دا مومنٹ 2 پروگرام, جی BSN 4 ایئر اور جو پوسٹ RN 2 ایئر ہیں. تو پہلے آئی ول ٹاک اباؤٹ BSN 4 ایئر. BSN 4 ایئر کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ FSc پری میڈیکل وتھ 50% مارکس ہے. ٹھیک ہے سر. وہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے, اور اس کے بعد آپ اپلائی کر لیتے ہیں. صحیح ہے. تو وی آر ایفیلیٹڈ وتھ خیبر میڈیکل یونیورسٹی. خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے اس سال کے لیے ایک ٹیسٹ کمپلسری کیا ہے فار آل دی کنسٹیٹیوئنٹ کالجز اینڈ فار آل دی ایفیلیٹڈ کالجز, جس کو KMU CAT کا نام دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. تو وہ کینڈیڈیٹ جو انٹرسٹڈ ہو ٹو گیٹ ایڈمیشن ان BS نرسنگ پروگرام, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو KMU CAT ہے KMU کے ویب سائٹ پہ جا کے اس میں اپنی رجسٹریشن کر لیں. اور آئی گیس کہ 15 سپٹمبر, ابھی ایک نیوز چل رہی ہے کہ وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, لیکن 15 سپٹمبر ان کی رجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے. کینڈیڈیٹ وہ ٹیسٹ دیں گے, اس ٹیسٹ کا جو ہے ان کا سکور ہماری کیلکولیشن میں جو ہم ویٹیج دے دیتے ہیں 40%, وہ KMU نے مینڈیٹری کیا ہوا ہے کہ 40% جو ویٹیج ہے وہ KMU CAT کا ہوگا. باقی جو ویٹیج ہے وہ 50% ہم FSc کے اسکور کو دیتے ہیں, جو کینڈیڈیٹ کا FSc اسکور ہوگا, اور 10% ان کا انٹرویو ہوگا. تو یہ BSN کے لیے ریکوائرمنٹ ہے. ایج اپ ٹو 30 ایئرس, اور پاکستانی اور فارنر کینڈیڈیٹس بہت کے لیے اپلائی. پوسٹ RN کے لیے اگر ہم لوگ بات کر لیں تو پوسٹ RN as I said that it is for the nurses who have completed their 4-year degree in nursing, diploma in nursing, اور جن کا 1 year clinical experience ہو, وہ اس میں خود کو رجسٹر کر سکتے ہیں. ان کو KMU CAT کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ RMI میں آن لائن اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اور پھر ہمارا انٹرنل انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے ان کے لیے, اس کے بیس پہ ہم لوگ پیور میرٹ پہ سلیکشن کرتے ہیں دونوں پروگرامز میں. ٹھیک ہے سر. اچھا, نعمان خان نے ہمیں جوائن کیا, اور ان کا کویشچن ہے کہ لاسٹ ڈیٹ فار اپلائی آف ایڈمیشن, کہ ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ کب ہے ہم اپلائی RMI میں؟ سلمان, RMI کی ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 18 اکتوبر ہے. صحیح ہے. تو 18 اکتوبر تک آپ اپلائی کر سکتے ہو. اب میں اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ اپلائی کر لیتے ہو. تو یو کین اپلائی آن لائن. لنک جو ہے ہم ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں. RMI کے ویب سائٹ پہ بھی آپ جا کے ایجوکیشن سیکشن ہے اس میں جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لنک, ڈائریکٹ لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں. اس میں جب آپ لاگ ان ہوتے ہو تو آپ کا ایک اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے. آپ کے پاس جس موبائل نمبر سے آپ انٹر ہوتے ہو آپ کے پاس ایک کوڈ آ جاتا ہے. اس کوڈ کو انٹر کرتے ہوئے ایک اپلیکیشن اوپن ہو جاتی ہے. ان دیٹ اپلیکیشن یو پٹ آل یور انفارمیشن, جو کہ ریکوائرڈ انفارمیشن ہوتی ہے, لائک آپ کے میٹرک کا اسکور کتنا تھا, FSc, اور آپ کی ایج کتنی ہے, ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, جینڈر کیا ہے, اس طرح کے انفارمیشن ہیں. یہ پٹ کرنے کے بعد
آپ جب سبمٹ کرتے ہو تو ایک سلپ جنریٹ ہوتا ہے جو کہ بینک چالان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ وہ بینک چالان لیتے ہو اور 1000 روپیز اس کی پروسپیکٹس فی ہے جو کہ ایڈمیشن پروسیسنگ فی ہے, وہ آپ بینک میں سبمٹ کرتے ہو. ایک کاپی آپ اپنے پاس رکھتے ہو اور ایک ہمیں پرووائڈ کر دیتے ہو. ہمارے پاس جو لسٹ ہے وہ اپڈیٹ ہو جاتی ہے. اب لوگوں کے ذہن میں یہ بھی کوئریز آتی ہے کہ ابھی چونکہ ایف ایس سی کا رزلٹ آیا نہیں ہے یا ایم کیٹ دے ہیو ناٹ یٹ اپیئرڈ ان ایم کیٹ, سو وٹ دے ول ڈو. تو اس کے لیے کہ آپ اپلائی کر لیں. صحیح. اپلائی کرنے کے بعد اس میں پروویژن دی ہے کہ یو کین اگین لاگ ان, اور اس میں آپ اپنا جب ایف ایس سی کا رزلٹ آ جائے وہ اسکور انٹر کر لیں, اور پھر جب آپ کا کے ایم یو کیٹ کا رزلٹ آ جائے تو وہ اسکور یو کین انٹر ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری کلوزنگ ڈیٹ ہوگی ود ان 1 ویک, پھر آٹومیٹیکلی جو ہمارا سافٹ ویئر ہے وہ میرٹ جنریٹ کرتا ہے. تو یہ ایک آر ایم آئی کا میں بتا دیتا ہوں سسٹمیٹک پروسیس ہے. آر ایم آئی کی یہ ایک یونیک کریکٹرسٹک ہے اوپن میرٹ, اور میرٹ بھی مطلب تاکہ کسی بھی طرح سے کہ اس سے پاک ہو تو وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر جنریٹ کر لیتا ہے بیسڈ آن یور اسکورنگ. تو میرٹ جنریٹ ہوتا ہے, پھر ہم انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں اور انٹرویو میں مطلب جو کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہو جاتے ہیں ان کو آفر لیٹر دیے جاتے ہیں. اچھا سر, تھینک یو. آپ نے بہت اچھے سے ہمیں ایڈمیشن پروسیس سمجھا دیا, ایلیجبلٹی کرائٹیریا سمجھا دیا. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پوسٹ آر این میں کتنی سیٹیں ہم آفر کر رہے ہیں اس سال, اور بیچلر آف سائنس ان نرسنگ میں بی ایس پروگرام میں ہم کتنے سیٹس آفر کر رہے ہیں؟ سلمان, جو بی ایس نرسنگ پروگرام ہے 4 ایئر, اس میں ہمارے پاس 50 سیٹس ہے, اوپن میرٹ ہے. صحیح ہے. اور جو پوسٹ آرمی پروگرام ہے اس میں ہمارے پاس 35 سیٹس ہیں. اچھا, تو اس کے لیے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن پوسٹ اگین جو ریکوائرمنٹ ہم لوگوں نے بتا دی, پوسٹ آرین کے لیے 1 ایئر کلینکل ایکسپیرینس, اور جو 4 ایئر ڈپلوما ہے, 3 ایئر ڈپلوما جنرل نرسنگ اینڈ 1 ایئر اسپیشلائزیشن, وہ کمپلسری ہے. اگین سر, کیونکہ آپ کا آر ایم آئی اور آر سی این کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ, اور آپ پچھلے 10 سال سے جو ہے تو کنیکٹڈ ہیں. اچھا, آپ پچھلے 10 سال سے کنیکٹڈ ہیں رحمان کالج آف نرسنگ کے ساتھ. تو تھوڑا سا مجھے بتا سکیں کہ رحمان کالج آف نرسنگ میں جو ہے تو کیا فیسلٹیز آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ کیا فیسلٹیز ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے, پریکٹیکل ورک کے لیے, اور جو ان کی تھیوری ورک ہے ان کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں؟ اچھا سلمان, رحمان کالج آف نرسنگ کی میں اگر بات کر لوں تو اٹ از دی فرسٹ پرائیویٹ سیکٹر کالج ان دی پروونس, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ویژن ہے وہ ہے ٹو پریپیئر نرسز آف دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے نرسز کو پروڈیوس کرنے کے لیے انہوں نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے فیسلٹی اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹ کی تھیوریٹیکل لرننگ کے لیے ہر طرح کی جو فیسلٹیز ریکوائرڈ ہے وہ اویلیبل ہے. جو انوائرمنٹ بنا ہے کلاس روم کا, ایئر کنڈیشن کلاس روم ہے, فیسیلیٹیٹڈ ود دی ملٹی میڈیا اور آڈیو ویژول ایڈس. یہ تھیوریٹیکل اس کی ٹیچنگ لرننگ کی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو انکریج کیا جاتا ہے ایکٹیو لرننگ کے لیے اس میں. اس کے علاوہ اگر ہم کلینکل لرننگ کی بات کر لیں تو کلینکل لرننگ میں بھی ہے ویل اسٹیبلشڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکل لیب, جس میں جو ہمارے پاس مینیکنس ہے اور جس میں جو دوسرے ایکوپمنٹس ہیں وہ اگین ایڈوانسڈ ہے, اور کے پی میں وہ یونیک ہے, ہم وہ کہہ سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس سائنس لیب ہے جو کہ بیسک سائنسز سے ریلیٹڈ پریکٹیکل ہے نرسنگ میں, مائکرو بایولوجی بایو کیمسٹری سے ریلیٹڈ. اس میں جو ریکوائرڈ ایکوپمنٹ ہے پاکستان نرسنگ کونسل کے مطابق اور کے ایم یو کے جو ریکوائرمنٹ ہے ان سے زیادہ ہمارے پاس ایکوپمنٹ, لیٹسٹ ایکوپمنٹس ہے. اور کمیونٹی کے ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹ کمیونٹی لرننگ کے لیے جاتے ہیں ڈفرینٹ کمیونٹیز میں, کمیونٹی بیسڈ لرننگ بھی ان کی ہوتی ہے. اور ایسے جو ہماری ڈسکشن ہوئی کہ جو نرس جب آپ بن جاتے ہو تو یو آر ڈیلنگ ود دی لائف. صحیح ہے. اور لائف میں آپ اگر کوئی مسٹیک کر لیتے ہو تو پیشنٹ کی لائف کو مطلب وہ تھریٹ ہو سکتا ہے. اس چیز کو کور کرنے کے لیے رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ جو ہے, خاص کر رحمان کالج آف نرسنگ, وہ جو ٹریننگ پرووائڈ کر رہا ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے. اس میں جو اسٹوڈنٹس ہے پہلے ہم ان کو تھیوریٹیکلی کلاسز میں سکھاتے ہیں, اس کے بعد وہ جاتے ہیں اسکل لیب میں.
اسکل لیب میں ہمارے جو ایڈوانس مینیکنس ہے ڈمیز ہیں ان پہ جو ہمارے کلینکل ٹیچرز ہوتے ہیں اسکل لیب کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو پریکٹیکل کراتے ہیں اور جب تک وہ سائن آف ہو جائیں اور ٹیچر یہ سائن کر لے کہ یہ اسٹوڈنٹ از ناؤ ایبل ٹو گو ٹو دا وارڈ سائڈ اینڈ کین پرفارم دیٹ پروسیجر آن پیشنٹ, تو پھر پیشنٹ پہ جب چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ وی ہیو اسٹرانگ ٹیم آف کلینکل انسٹرکٹرز وہ اسٹوڈنٹ کو فالو کرتے ہیں اور ان کے سپرویژن میں پیشنٹ پہ وہی جو پروسیجر جو انہوں نے پہلے ڈمیز پہ اور مینیکنس پہ امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے وہ پیشنٹ پہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح کی ڈفرینٹ اور فیسلٹیز ہے, لیکن لائک اسٹوڈنٹ کی فزیکل ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے وی ہیو اسپورٹس سینٹر ان RMI جس میں انڈور اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہے لائک باسکٹ بال, ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن وغیرہ, اور وی آلسو ہیو MOUs ود دی آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن فار دی لائک اگر فٹ بال یا کرکٹ جس میں بڑے گراؤنڈ چاہیے ان کے ساتھ ہیں. اسٹوڈنٹ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے ہمارے پاس کونسلنگ فیسلٹیز ہے. اسٹوڈنٹ کی ہم لوگ کونسلنگ اگر ضرورت ہو ان کو تو کونسلنگ فیسلٹی ہے ہمارے پاس. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کی ریکریشن کے لیے اور ان کی اسٹڈی میں اگر کنٹینیو اسٹوڈنٹ رہے تو ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا مائنڈ کو ریفریش کرنے کے لیے ہمارے پاس پھر ڈفرینٹ سوسائٹیز ہے جس میں ہمارے پاس ریکریشنل سوسائٹی ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کے لیے ایکسکرجن ٹرپ ارینج کراتے ہیں, کچھ پارٹیز ہوتی ہے, انٹرنیشنل ڈیز ہوتے ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو دیز آل آر جو ہمارے رحمان کالج آف نرسنگ کی جو یونیکنیس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اپنے آڈینس کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی میں انکریج کروں گا کہ وائی دے گو فار RMI اینڈ RCN. جو ابھی ہمارے اسٹوڈنٹ کا ایک بیچ جو ہے دے آر کمپلیٹنگ دیئر 4 years نا, تو اس کے بعد 1 year ریکوائرڈ انٹرنشپ ہے, اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں وہ پاکستان نرسنگ کونسل کے ساتھ لائسنس کے لیے. تو اس لائسنس کے لیے آپ کو 1 year انٹرنشپ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. تو رحمان کالج آف نرسنگ اور رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو پیڈ انٹرنشپ پرووائڈ کرتا ہے. یہ KP میں اونلی آرگنائزیشن از RMI who provide paid internship to its internees. صحیح ہے. تو یہ ایک یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی فائنینشیل سپورٹ بھی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا انٹرنشپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے اس طرح کے جو فیسلٹیز ہے ود ان کیمپس آپ کو ٹک شاپ اویلیبل ہے, اگر آپ کو یونیفارم بکس وغیرہ خریدنی ہو وہ اویلیبل ہے. لائبریری کی اگر میں بات کر لوں, جی سر لائبریری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. وی ہیو مور دین 8,500 بک ان RMI سینٹرل لائبریری, جس میں سے 3,000 بکس جو ہے راؤنڈ اباؤٹ دے آر فار دی نرسنگ اینڈ نرسنگ ریلیٹڈ سبجیکٹس. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس CDs DVDs اور آن لائن ایکسیس ہے, ڈفرینٹ جرنلس تک ہمارا ایکسیس ہے. تو یہ پروویژن ہے اور میرے خیال سے یہ یونیکنیس ہے RMI اینڈ RCN کی, جو کہ میرے خیال میں KP میں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ رہا ہوں. اچھا سر, یہاں پہ ہمیں حمزہ احمد نے جوائن کیا ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ KMU CAT جو ہے تو از نیسیسری فار آل دا اسٹوڈنٹس. تو اوبیسلی یس, کیونکہ KMU نے یہ سینٹرلائز ٹیسٹ کر دیا ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں ہم نے ان کو ویٹیج بھی دی, جیسے کہ سرونزیب نے ہمیں بہت اچھے سے اس کے بارے میں بتایا. اگر اف ہی از اپلائنگ فار BS پروگرام, پوسٹ RN کے لیے ضروری نہیں ہے. کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے یہ کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی جو نرسز تھے کہ کیا یہ پوسٹ RN کے لیے بھی ہے, تو پوسٹ RN کے لیے یہ ریکوائرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا تھینک یو. سلمان, ایک چیز وہ میں ریسرچ کلچر کا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پہلے نرسنگ جو تھی وہ ساری جو تھی وہ پریکٹیکل بیسڈ نرسز جا کے بس پریکٹیکل سیکھ جاتی تھی اور دیٹ واز نرسنگ. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ایولیوشن آ گئی اور ڈپلوما پروگرام سٹارٹ ہو گیا کہ جس میں تھیوری بھی انکلوڈ کی گئی. پھر 2000 کے شروع میں BS پروگرام انٹروڈیوس ہو گیا پاکستان میں, جو کہ 4 year نرسنگ پروگرام ہے. اور وہ BS نرسنگ پروگرام جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے ڈپلوما پروگرام ہے. اس کا جو مین ڈفرینس ہے وہ ایک تو ایکسٹینڈڈ کیریکولم ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایویڈنس بیس پریکٹس بھی بات کی جاتی ہے. تھوڑا سا اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یا جو کینڈیڈیٹ ایڈمیشن میں انٹرسٹڈ ہے, میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو نرسنگ کیئر ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں, نیڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ وہ دیٹ شوڈ بی ایویڈنس بیسڈ. ایویڈنس بیسڈ کا مطلب ہے کہ اس پہ ریسرچز ہوئی ہو اور ان ریسرچز کے بیس پہ مطلب وہ آپ کیئر پرووائڈ کر رہے ہوں. صحیح ہے. تو وہ ایویڈنس بیسڈ کا جب کنسیپٹ آ گیا ہے تو اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے ڈگری پروگرام میں. اب 20 پروگرام میں ریسرچ کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے.
صحیح. تو اس کے لیے ہم لوگ کو رحمان کالج آف نرسنگ ہے ریسرچ سوسائٹی جس میں اسٹوڈنٹس کی اور ایون فیکلٹی کی ریسرچ گروتھ کے لیے کام کیا جاتا ہے. اور اگین میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وی آر یونیک کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ 4 ایئر ڈگری پروگرام کمپلیٹ کر لیتے ہیں BS کے, اس وقت تک وہ اتنے ہم لوگوں نے ان کو اتنا کیپیبل بنایا ہوتا ہے کہ ان کو ریسرچ آتا بھی ہے اور ایٹ لیسٹ 1 پبلیکیشن کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں. آلموسٹ 60% جو ہمارے الومنائی ہے ان کی 1 یا 2 جرنلز میں پبلیکیشنس ہے, جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آگے جا کے ان کو ایڈمیشنز میں اور ان کے جابز میں ان کی CV کو بہت زیادہ اسٹرانگ بناتی ہیں. تو ایک اسٹرانگ ریسرچ سوسائٹی ہے ہمارے پاس. تو میں اگر آپ کو اس کے اسٹیٹسٹک بتا دوں, فار دا لاسٹ 4 ایئر وی ہیو کمپلیٹڈ 50 ریسرچ پروجیکٹس, جس میں سے اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 27 پبلش ہو گئے ہیں نیشنل اینڈ انٹرنیشنل جرنل میں. اور وہی 27 میں گروپس اب اسٹوڈنٹس ہیں نا, کسی میں 4 اسٹوڈنٹ, کسی میں 5 اسٹوڈنٹس, تو وہ ان کو اس کا کریڈٹ ملتا ہے. تو ریسرچ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور رحمان کالج آف نرسنگ وہ جو ہے اسٹوڈنٹس کو اپرچونیٹی پرووائڈ کر رہا ہے. انڈیڈ اٹ از اے گریٹ نیوز فار آل آف اس, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. ریسرچ کلچر بلڈ ہونا چاہیے ہر اسٹوڈنٹ میں. اور اگر بینگ اے اسٹوڈنٹ اگر مجھے دیکھا جائے تو میں اسٹوڈنٹ اگر ہوں تو مجھے اگر ریسرچ اپرچونیٹی ملتی ہے, کوئی مجھے انسٹیٹیوٹ فارورڈ کر دے, تو آئی ڈیفینیٹلی گو فار دیٹ انسٹیٹیوٹ ایز ویل. اچھا, وحید خان اور وقاص خان جو ہے تو پوچھ رہے ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور فی اسٹرکچر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یہ فی اسٹرکچر بیچلرز آف سائنس کے لیے تو اگر ہے تو پہلا سیمسٹر 1,02,000 سم تھنگ ہے, اور سیکنڈ سیمسٹر 99,000 کا ہے, اور تھرڈ سیمسٹر 1,06,000, فورتھ 1,09,000 اینڈ 1,17,000. ففتھ سیمسٹر 6th ہے 1,20,000 اینڈ 7th از 1,28,000 اینڈ جو لاسٹ سیمسٹر ہے وہ 1,32,000. اس کنٹریبیوٹ ٹوٹلی ملا کے ایک رف اسٹیمیٹ 8 to 9 lakhs بنتے ہیں. اپارٹ فرام دس KMU کے اپنے سینٹرلائز رجسٹریشن فیس ہوتی ہے, PNC ہوتی ہے اور ایگزام فیس ہوتی ہے. اور مسٹر ابرار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں سر اورنگزیب صاحب کو. تو سر کہہ رہے ہیں کہ از اے گریٹ پرسنالٹی. تھینک یو ابرار. اچھا سلمان, تھوڑا سا میں ریکویسٹ کروں گا آپ کو کہ پوسٹ ہائرنگ کی جو فیس ہے, ہمارے کچھ پوسٹ ہائرنگ کے کینڈیڈیٹس ہیں, دے آر انٹرسٹڈ ٹو نو اباؤٹ دی فی آف پوسٹ ہائرنگ پروگرام. کائنڈلی وہ بھی ان کو بتائیں. آئی ول شیئر دا پوسٹ ہائرنگ میں ہمارے پاس 2 years ہوتے ہیں اور 2 years میں 4 سیمسٹر وائز ہمارے پاس چلتا ہے. تو جو فرسٹ سیمسٹر کی فیس ہے فار دس ایئر از 42,500 rupees اینڈ 35,500 rupees فار سیکنڈ سیمسٹر. فار دا تھرڈ سیمسٹر از 39,650 and for fourth semester it is 38,500. So this is something of fee structure. اگر پھر بھی کسی کو یہ ہماری چیز یاد نہیں رہتی, obviously they are numerics, so ہمارے ایڈمیشن ہیلپ ڈیسک ہے, وہاں سے آپ آ کے جو ہے تو فی اسٹرکچر بھی لے سکتے ہیں, پروف ہے. اچھا سلمان, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہاں پہ ایک ایڈیشن میں اپنے جو آڈینس ہے ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آن لائن ایڈمیشن کی میں نے بات کی تھی کہ دے کین لاگ ان آن لائن اینڈ کین اپلائی. تو RMI نے فیسیلیٹیشن سینٹر بھی یہاں پہ بنایا ہے. جن اسٹوڈنٹس کو آن لائن ایڈمیشن میں تھوڑی سی پرابلم ہے یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یا ان کو انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, دے کین کم ٹو RMI. یہاں پہ ایڈمیشن ہیلپ ڈیسک بنے ہیں, وہ آپ کے لیے اپلیکیشن میں ہیلپ کر دیتے ہیں اور آپ ان کے ذریعے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. So indeed we can say کہ RMI and RCN they both are committed for helping and every sort of facilitate اپنے اسٹوڈنٹ کو کر رہے ہیں, and they have the motive to facilitate their students. اس کی اگر میں ایویڈنس کی بات کروں جو آپ نے بات کی ہے, اس کی ایویڈنس ہمارے پاس مس یاسمین پریزنٹ ہے. شی از اور الومنائی اور انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے اپنا BS پروگرام ہمارے کالج سے ہی, اینڈ ناؤ شی از انسٹرکٹر ایٹ دیٹ کالج. تو وی کین مس یاسمین کو ابھی میرا نیکسٹ سوال یہ ہوگا کہ مس یاسمین ایز اے المنائی آف RCN, تو کیا آپ ہمیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتی ہیں کہ جب آپ اسٹوڈنٹ تھے یہاں پہ آپ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا گیا, پھر آپ جو ہے تو پروفیشنل لائف میں گئیں, اس پروفیشنل لائف میں آپ کو یہ والا ایکسپیرینس کیسے جو ہے تو ہوا, تو تھوڑا سا ایکسپلین کریں تاکہ اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ چلے کہ ہاؤ دے گونا ڈو اٹ. تھینک یو سر سلمان. میرا تو ایکسپیرینس RMI میں بہت اچھا رہا ہے. RMI میں بہت اچھے ویل کوالیفائڈ ٹیچر ہیں, بہت اچھے ادھر ہاسٹل کے فیسلٹیز ہے اسٹوڈنٹ کے لیے,
ادھر اسکل لیب ہے, جو اسکل لیب ہے ان کا بہت اچھے اسکل لیب ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, پہلے سے جو کلینکل انسٹرکٹر ہوتے ہیں ہمارے, تو ان کو اسٹوڈنٹ کو لے کے اسکل لیب لے جاتے ہیں. پہلے ان کے ڈمیز جو ہوتے ہیں ان پہ پریکٹس کرواتے ہیں. سب سے بیسٹ ہے یہ. جو لوگ اپنے اسکل جو اسٹوڈنٹ ادھر ڈمیز پہ پریکٹس کر کے سیکھتے ہیں, پھر وہ جا کے کیا کلینکل سائٹ میں اپلائی کرتے ہیں. ادھر بھی ٹیچر ان کے ساتھ جاتے ہیں انڈر سپرویژن, جو ان کا اسکل ہوتے ہیں وہ سائن آف ان سے کرواتے ہیں. تو اس کا اور بھی ادھر بہت سے فیسلٹیز ہے. جس طرح میں ایک فیمیل ہوں, میں بہت دور علاقے سے ادھر آئی ہوں چترال سے, تو میں ادھر بہت سیکیور فیل کرتی ہوں. جیسے میں اپنے گھر میں فیل کرتی تھی اپنے چترال میں اپنے ماں باپ کے ساتھ, ادھر میں اسی طرح ہی ماحول میں نے وہ کیا. تو ادھر فیمیل کے لیے بہت بیسٹ ہاسٹل ہے, سیکیورٹی ادھر پر فراہم کرتے ہیں. تو فیمیل کے لیے ادھر ہاسٹل ہوتے ہیں اور اسپورٹ سینٹر ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں. اور میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ میرے 2 بہنیں ادھر سے ڈپلومہ ہولڈر ادھر سے گریجویٹ ہوئے ہیں, 2 بڑی بہنیں میرے. تو میں ان کو دیکھا, ارمائی صرف ادھر یہ جو سبجیکٹ ہے وہ نہیں پڑھاتے ہیں, ادھر آپ کو پورا گروم کرتے ہیں. میں نے ان کو دیکھ کے بہت ان کے چینجز, ان کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوئے, ان کے گرومنگ ہوئے تھے. ان کے مطلب بہت کچھ سکھاتے ہیں, بندے کو پورا آپ کو چینج کرتے ہیں پروفیشنل لحاظ سے. تو میں نے اپنے بہنوں کو دیکھا تو میں ادھر ان کو دیکھ کے آ گئی. تو ابھی میرے ایک چھوٹی بہن ادھر 6 سیمسٹر میں پڑھتی ہے. تو میرا خود کا ایکسپیرینس اتنا اچھا رہا تھا. ہم 4 بہنوں نے ارمائی سے گریجویٹ ہوئے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی آپ لوگ وہ ہیں, تو ارمائی میں بہت بیسٹ فیسلٹیز ہے. ابھی میں ادھر سے فارغ ہو, اسٹاف بھی میں نے ایز اے اسٹاف بھی ادھر کام کیا ہے. ایز اے اسٹاف بھی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. ادھر اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جس طرح آپ اسٹوڈنٹ میں دیکھتے ہیں, ٹیچر آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ میں وہ کوالٹیز ہے کہ آپ ابھی آ کے RCN میں پڑھا سکتے ہو. تو اپنے اچھے اسٹوڈنٹ جو وہ ہوتے ہیں ادھر پڑھانے کے لیے کالج بھی آتے ہیں. اور کوئی کوشچن؟ تھینک یو مس یاسمین. یو میں سے کہ فیملی اوے فرام یا سیکنڈ فیملی ہمارے پاس RMI, یو میں سے ہوم اوے فرام ہوم, یہ گھر کے جیسا ہے, گھر ہی ہے, ہم کبھی بھی ادھر ہوں. اچھا, کچھ ویورز نے ہمیں جوائن کیا, دے کمنٹ شاہ فیصل ہیں اور سنبل رحمت ہیں. دے آر سیئنگ سلام ٹو ایل, وعلیکم السلام. اینڈ سرون زیب ڈیسنٹ پرسنالٹی. سر اٹ سیمز دیٹ یو ہیو اے کوائٹ یور اسٹوڈنٹس اینڈ دے لائک یو سو مچ. اینڈ میوش ریاض نے بھی جو ہے تو کہا سرون زیب از دا بیسٹ. تھینک یو. اینڈ سر یو کین بھی, آپ بھی تھینک یو کر سکتے ہیں. اینڈ وقاص خان کہتے ہیں وٹ از کیٹ, تو اگر کیٹ دیکھا جائے تو بلی یو میں سے, بٹ کیٹ in which perspective he is asking him, I guess KMU Kate. جی that is I guess it is KMU Kate. KMU نے ایک ٹیسٹ نکالا ہے, جیسے میڈیکل کے لیے انہیں MD Kate نکالا ہے, اسی طریقے سے الائڈ سائنسز, انہوں نے نرسنگ کو بھی الائڈ سائنسز میں کاؤنٹ کیا ہے. اس کے لیے KMU Kate کے نام سے ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ہے. KMU کے ویب سائٹ پہ جا کے انہوں نے لنک بھی دیا ہے فار دی رجسٹریشن, اور انہوں نے اس کی جو فردر ڈیٹیل ہے وہ بھی دی ہے کہ کون سے سبجیکٹ سے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا اور کتنے اس میں سے MCQs ہو گئے, کون سے سینٹرز ہے, کتنا اس کا فی ہے. تو وہ سارے ڈیٹیل KMU کے ویب سائٹ پہ KMU Kate کے لیے اویلیبل ہے. آپ کسی بھی کالج میں اپلائی کرو گے KMU سے ایفیلیٹڈ کالج میں, تو یہ ٹیسٹ اس کے لیے مینڈیٹری ہے. تھینک یو سر. سنان زاہد بولتے ہیں کہ میں نے اپلائی کیا ہے لیکن پھر بھی میری فیس ناٹ سبمٹڈ والا آپشن آ رہا ہے. آپ نے کیا, اگر آپ نے جو ہے تو اپلائی کیا ہے, آن لائن اکاؤنٹ بنایا ہے اور پیسے سبمٹ کیے ہیں, آپ کی ریسپٹ آئی ہوئی ہے, بینک ریسپٹ آپ کے پاس ہوگی. اف ناٹ, آپ کو ہو سکتا ہے آن لائن اکاؤنٹ میں کوئی پرابلم ہو, ایک جگہ پہ تھوڑی سی اس میں بھی ایک چیز مسنگ ہوتی ہے, تو وہ آپ کے پاس آپشنز نہیں دیتا ہے. تو یو کین وزٹ آور ہیلپ ڈیسک ایٹ RMI اینڈ دے ول سالو یور پرابلم ایز ویل. سلمان, اگر یہ RMI سے دور ہے اور نہیں آ سکتے تو ڈسکرپشن میں ہم ان کو لنک دے دیتے ہیں, کانٹیکٹ نمبر دے دیتے ہیں, اس کانٹیکٹ نمبر پہ اپنا ڈیٹیل بتا دیں گے, وہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے. بعض اوقات جو انٹرنیٹ ہے اس کی وجہ سے یا سافٹ ویئر میں کوئی مسٹیک آ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ پرابلمز آتے ہیں. اور IT کے ساتھ یہ بعض اوقات جو پرابلمس ہیں یہ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں. تو اٹ از ناٹ اے بگ ایشو. آپ نے اگر فی سبمٹ کیا ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ definitely we have a manual record as well.
محمد رومان بولتے ہیں کہ ایڈمیشن کے لیے KMU کیٹ از لازمی ہے. جی بالکل, اوبیسلی ہم نے پہلے بھی بتا دیا, اس ویری مینڈیٹری اینڈ اس کے 40% ویٹیج ہے, اور اگر یہ ٹیسٹ کے ریزلٹس آپ ٹیسٹ نہیں دیتے اور یہ آپ سبمٹ ہمیں نہیں کراتے ہیں تو ہم آپ کو آگے سے رجسٹرڈ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ KMU از مینڈیٹری فار آل their affiliated college and centralized college as well. سلمان تھوڑا سا کہ RCN کے المنائی کے بارے میں, جن لوگوں نے یہاں پہ مطلب ٹریننگ کمپلیٹ کی ہے ریمان کالج آف نرسنگ کی, ان کے لیے اپرچونیٹیز کی میں اگر بات کر لوں, وہ ایسی طریقے سے ہم ان کی ٹریننگ کر دیتے ہیں. اسٹینڈرڈ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان, نہ صرف پاکستان میں جو اسٹینڈرڈ ہاسپٹل ہے بلکہ ایون ابراڈ, اب جو کویت کے لیے, سعودی کے لیے اور اس کے لیے جو گلف کنٹریز ہے, کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے نرسنگ کی بہت زیادہ نیڈ پڑ گئی ہے دنیا میں, تو دے آر آسکنگ فار nurses and doctors and other like healthcare worker نا. تو میجورٹی اس میں ہمارے جو المنائی ہے وہ کویت میں اور سعودی عربیہ اور دوسرے گلف کنٹریز میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے ایز اے نرسز, اور وہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ اچھی ہینڈسم سیلریز لے رہے ہیں. جی سر, ہمارے سینئر بھی کتنے لوگ چلے گئے ہیں. جی جی جی. اینڈ مس یاسمین افضل از ون آف دا ایگزامپل ایز ویل دیٹ شی از ناؤ ورکنگ ایز اے کلینکل انسٹرکٹر, جہاں جس کالج سے پڑھا. انڈیا از اے گریٹ پراؤڈ مومنٹ فار ہر کہ جہاں سے پڑھا ہے وہیں پہ جو ہے تو وہ ٹیچ کر رہی ہیں. ہمارے اس میں ایک اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے گریجویٹس KP میں اور پاکستان میں بہت سارے نرسنگ کالجز ابھی اوپن ہو گئے ہیں, اور بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں ہمارے گریجویٹ دے آر ورکنگ ایٹ دا پوزیشن آف فیکلٹی اینڈ سم ٹائم دی پوزیشن آف مینجمنٹ لائک سم ویئر پرنسپلس. تو ہمارے علمنائی ہیں, اور یہ ہمارے پاس ایک, لیکن وی آر پراؤڈ آف دیم کہ وہ جا کے دوسرے انسٹیٹیوٹس میں جا کے جاب کر رہے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہمارے بہت سارے علمنائی ہے RCN کے علمنائی کو, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی ٹریننگ اسٹینڈرڈ بھی کی جاتی ہے کہ KP کی حد تک اگر میں بات کر لوں تو لوگوں کی جو انڈکٹ کرنے والے ہیں ان کو RMI کے اسٹینڈرڈ کا پتہ ہوتا ہے, اور وہ ان کو پرائرٹی دے دیتے ہیں. اینڈ سر ہم نے تو باتیں کر لی نرسنگ کے بارے میں بھی, ایڈمیشن پروسیس اور کیا فیسلٹیز, کیریئر کاؤنسلنگ کر لیں, تھوڑا سا کیریئر نرسنگ میں آگے لوگ کیا پرسو کر سکتے ہیں کیریئر کے بارے میں. دیٹ از اے گڈ کویسچن. لائک جیسے میں نے بتا دیا کہ our alumni are working at the position of nurses. گورنمنٹ سیکٹر میں بھی as soon as you complete your 4-year degree or 1-year internship you are eligible to get license from Pakistan Nursing Council. پاکستان نرسنگ کونسل سے جب آپ لائسنس لے لیتے ہو then you are eligible to apply for government job. گورنمنٹ جاب میں انیشلی پاکستان میں 16 اسکیل دیا جاتا ہے نرسز. جی بالکل سر. تو ایک تو یہ ہے کہ نرسز کی جابس بہت زیادہ اویلیبل ہیں ایٹ دا پوزیشن آف نرس جو بیڈ سائڈ پیشنٹ کیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مینجمنٹ پوسٹ پہ چلے جاتے ہیں. مینجمنٹ پوسٹ میں جو اس کے نرسنگ مینیجر ہے یا نرسنگ کوآرڈینیٹرس ہے یا ایون نرسنگ ڈائریکٹر ہے اس پوسٹ پہ چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ایویڈنس بیس پریکٹس کی ریسرچ کی بات کی, تو نرسنگ ریسرچ میں آپ یو کین میک یور ریسرچ ایسوسیٹ کا پوسٹ آپ جو ہے تو لے سکتے ہیں آفٹر بیچلرز ایز ویل. آپ کا ریسرچ کا آپ کے پاس انٹرسٹ ہے اور تھوڑا سا ساؤنڈ بیک گراؤنڈ ہے آپ کا, تو ایڈیشن میں اگر کر لوں تو آج کل کوالٹی پیشنٹ اینڈ کوالٹی سیفٹی ڈپارٹمنٹ بھی آ رہے ہیں. اس ڈپارٹمنٹ پہ انفیکشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے جس میں انفیکشن کنٹرول نرس کی ضرورت ہوتی ہے, اور مطلب دے آر لائک گڈ پوزیشن ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن کی میں بات کر لوں, ایجوکیشن میں آپ ٹیچر اور ایون پرنسپل اور پوزیشن تک یا ایون ڈائریکٹر پوزیشن تک آپ چلے جاتے ہو اور کر لیتے ہو. یہ آپ کے کیریئر پاتھ ہیں. اس کے علاوہ میں اگر ہائر اسٹڈیز کی اس میں بات کروں, ہائر اسٹڈیز کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ صرف BSN تک نہیں ہے. BSN کے بعد MSN ماسٹر آف سائنس ان نرسنگ ہے, اس کے بعد PhD ان نرسنگ ہے, اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے. پاکستان میں اس وقت لمیٹڈ نمبر میں PhDs اویلیبل ہے, لیکن اس میں سے کچھ فارچونیٹلی جو ہے وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے, جو یہ بھی ایک اپرچونیٹی ہے ہائر ایجوکیشن. اور ہائر ایجوکیشن میں اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. اسی سے ریلیٹڈ لنک میں کر لیتا ہوں کہ نرسنگ میں ہائر ایجوکیشن بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, بہت سارے ادر آرگنائزیشن ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں جتنے بھی لوگ MSN کر رہے ہیں اور PhD کر رہے ہیں, دے آر سپورٹڈ بائی NEST, دیٹ از نیشنل اینڈومنٹ ٹیلنٹ اسکالرشپ. گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو کہ نرسز کو کی ہائر ایجوکیشن کو وہ سپورٹ کر رہی ہے. تو کچھ لیول تک BS لیول پہ اور آلموسٹ آل لیول پہ PhD اور جو MSN ہے ان کی اسٹڈیز جو ہے وہ NEST ان کو اسکالرشپ دے رہی ہے. تو آگے جا کے ہائر اسٹڈیز بھی آپ اچھی خاصی
سیلری بھی لیتے ہو اور ساتھ میں آپ پڑھتے بھی ہو, آپ کو فری میں ایجوکیشن پر ملتا ہے. دیٹس ویری انفارمیٹیو آف یو. اینڈ چونکہ اب آج کل لوگ یہی کہتے ہیں کہ اسکالرشپ اویلیبل ہیں, تو اسکالرشپ کی بات چلی تو کیا RCN رحمان کالج آف نرسنگ کوئی اسکالرشپس اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے اویلیبل کرتا ہے, اویل کرتا ہے, آفر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تھینک یو سلمان. اگین یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے فار کینڈیڈیٹس ٹو نو. Yes, we do have scholarship and we have a clear scholarship policy that is in our prospectus. جو کینڈیڈیٹ اپلائی کر لیتے ہیں ان کو ہم پراسپیکٹس ڈسپیچ کر دیں گے اور اس میں کلیئرلی جو اسکالرشپ پالیسی ہے وہ مینشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے اپنی نیسٹ کا ذکر کیا تھا, نیشنل انڈومنٹ ٹیلنٹ اسکالرشپ, یہ گورنمنٹ کا ہے, وہ ہمارے جو رحمان کالج آف نرسنگ ہے اس کو وہ پرووائڈ ہے. اور اسٹوڈنٹ جب ایڈمیشن لے لیتے ہیں پھر نیڈ بیس اسٹوڈنٹ کی اسسمنٹ ہوتی ہے, تو وہ اسکالرشپ بھی اسٹوڈنٹس لے سکتے ہیں. پچھلے سال ہمارے پاس پچھلے سال 15 اسکالرشپ تھے اور پچھلے سال 8 اسکالرشپس تھے. ان 8 اسکالرشپ میں اگر بات کر لوں تو ٹیوشن فی تمام اور اس کی جو اکوموڈیشن فی ہے وہ نیسٹ کر دیتا ہے. اس کے علاوہ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی ایز اے میڈیکل, میں اوور آل RMI کی بات کر لوں, اس میں جو میں نے 5 کالجز کی بات کی, ان سب کالجز کے لیے ان کی اپنی انٹرنل بھی اسکالرشپ پالیسی ہے. اس اسکالرشپ پالیسی میں پھر کیٹیگریز بنی ہے. ایک ہے کہ میرٹ بیس اسکالرشپ ہے جو انیشیل انڈکشن پہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں, اگر وہ اپنا فی ڈپازٹ کر لیتے ہیں اور پھر دے اپلائی فار دیٹ اسکالرشپ, اور میرٹ ایک بن جاتی ہے. ہماری کمیٹی ہے, اسکالرشپ کمیٹی ہوتی ہے جس میں سینئر ڈائریکٹر لیول کے لوگ شامل ہیں. وہ ڈیسائڈ کہ آیا یہ بندہ جو ہے میرٹ بیس پہ اور کیا اس کے لیے ایلیجیبل ہے اس میرٹ اسکالرشپ کے لیے کہ نہیں. اس میرٹ اسکالرشپ کے علاوہ جو ہمارے پاس کیٹیگری ہے وہ ہے پرفارمنس بیس اسکالرشپ. پرفارمنس بیس اسکالرشپ میں اگر اسٹوڈنٹ KMU کے ساتھ چونکہ ہم ایفیلیٹڈ ہے, اگر وہ یونیورسٹی میں پوزیشن لے لیتے ہیں, فرسٹ پوزیشن, سیکنڈ پوزیشن, تو ان کو ٹیوشن فی جو ہے وہ اسی سیمسٹر کی وہ انسٹیٹیوٹ دے دیتا ہے. دیٹ از پرفارمنس بیس. پرفارمنس بیس میں KMU میں پوزیشن کے علاوہ کلاس لیول پہ 10% اسٹوڈنٹ, جو ٹاپ 10% اسٹوڈنٹ ہے ان کو ہم لوگ اسکالرشپ دیتے ہیں. ان ٹاپ 10% میں سے 25% کو 75% اسکالرشپ ملتا ہے, اور پھر جو 25% ہے ان کو 50%, اور ریمیننگ 50% آف دیٹ 10% وہ 25% اسکالرشپ ان کو ملتا ہے. اس کے علاوہ جو کیٹیگری ہے وہ ڈسٹریس اسکالرشپ کی ہے. خدا نخواستہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس یا گارجین جو ان کے سپورٹر ہے, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی اور اس طرح کی ان کے ساتھ سرکمسٹینسز ہو جاتی ہے کہ وہ پھر کیپیبل نہیں ہے اپنی فی ڈپازٹ کرنے کی, تو اس صورت میں وہ کمیٹی کے پاس مطلب اپلائی کر سکتے ہیں ڈسٹریس اسکالرشپ کے لیے. امپلائیز کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے جو ہے وہ کنسیشن پالیسی ہے اسکالرشپ میں. جو امپلائیز جنہوں نے مور دین 1 year RMI میں کام کیا ہو, they can avail 20% in tuition fee, اور ان کے بچوں کے لیے 15% جو ہے وہ ٹیوشن فی میں مطلب وہ کنسیشن دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ سلمان ایک اور کیٹیگری ہے وہ سبلنگ کے لیے ہے. سبلنگس کے لیے بالکل. سبلنگس کے لیے فار ایگزامپل ایک بہن بھائی آلریڈی پڑھ رہا ہو تو جو دوسرا بہن بھائی ہے ان کو پھر 20% ہم ٹیوشن فی میں وہ کنسیشن دے دیتے ہیں. تو یہ ایک تو نیسٹ کے اسکالرشپ ہے, نیسٹ کے اسکالرشپ کے ساتھ ساتھ RMI کے انٹرنل, اور اس کی کیٹیگریز بھی اتنی ساری میں نے آپ کو بتا دی کہ دے کین اویل دوز آر اسکالرشپ. اسپیشلی اگر امپلائی ہیں, ہمارے پوسٹ RN کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ اپنا کیریئر پرسو کرنا چاہتے ہیں فار پوسٹ RN, تو ان کے لیے یہ گڈ اپرچونیٹی ہے کہ 20% RCN ان کو آف دے رہے ہیں ٹیوشن فیس. کچھ ہمارے پاس کویشچن ہے. یاسر منور کہتے ہیں کہ سر کیا RMI میں ہم کلینکل ورک کر سکتے ہیں, ہم ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں ہیں. سو بیسیکلی ایز آپ RMI کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اوبیسلی کلینکل تو پارٹ ہے, ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہماری ڈگری کی. سلمان وہ کسی اور انسٹیٹیوٹ کا بول رہا ہے کہ کسی اور انسٹیٹیوٹ کا اسٹوڈنٹ ہے. اصل میں یہاں پہ تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا کلیئر یہ اگر RMI کے جتنے بھی کالجز ہیں ان کا اپنا اسٹوڈنٹ ہے تو پھر یس دے ول ڈیفینیٹلی پرفارم کلینکل ان RMI, جو رحمان ہاسپٹل ہے میڈیکل انسٹیٹیوٹ,
اس میں وہ کریں گے. اگر باہر کے جو انسٹیٹیوٹ ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ ان کی اس انسٹیٹیوٹ کی کوالٹی اور بہت ساری چیزیں میجر کرتی ہے کہ ان کو مانیٹر کون کرے گا, تو اس کے لیے کوئی پروویژن نہیں ہے. وہ انسٹیٹیوٹ ٹو انسٹیٹیوٹ بات کی جا سکتی ہے, MOUs سائن کر سکتے ہیں, لیکن یہ میرے لیول پہ اور اسٹوڈنٹ کے لیول پہ یہ نہیں ہوگی, یہ مینجمنٹ ٹو مینجمنٹ یہ ڈیسیجن ہو سکتی ہے. تھینک یو سر. اور سیاب خان پوچھ رہے ہیں کہ نیو کلاسز کب سے اسٹارٹ ہوں گی؟ سلمان, اگر ہم جو ایڈمیشن پالیسی ہے, کیوں KMU کیٹ جو ہے وہ مینڈیٹری ہے, اور اس کا جو ٹیسٹ پہلے ڈیٹ دی ہوئی تھی وہ 3 اکتوبر ہے. ابھی مجھے جو KMU کا سائٹ ہے وہ چیک کرنا پڑے گا, کیونکہ مجھے ابھی نیوز آئی تھی سننے میں کہ تھوڑا سا وہ ڈیلے ہو گیا, 8 یا 10 اکتوبر تک چلی گئی ہے. پھر اس کا رزلٹ آئے گا. تو ہمارے جو میں نے بتا دیا کہ 18 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے RMI میں آن لائن ایڈمیشن کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کرنے کا. اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد یہ جو 12 to 13 ڈیز ہے یہ ایڈمیشن پروسیس میں لگ جائیں گے. موسٹ پروبیبلی 7 یا 8 نومبر سے ہم لوگ جو ہے پلان کر رہے ہیں کہ کلاسز کر لیں. تھینک یو سو مچ. ہم آپ سے بہت ساری چیزیں جو ہے تو آج پوچھ رہے ہیں, لرن کریں, بیکاز یو آر دا پائنیئر, ون آف دا پائنیئر آف دا رحمان کالج آف نرسنگ. آپ پاس ایک اور کویشچن آیا ہے کہ سر RMI میں میرٹ کس بیس پہ بنتی ہے؟ ایز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا تھا سر, تھوڑا سا آپ اس پہ بریف کریں. یہ شاید کچھ ہمارے آڈینس لیٹ جوائن کر لیتے ہیں تو شاید انہوں نے نہیں سنا ہوگا. ویٹیج ہم لوگوں نے دیا ہوتا ہے 40% تو KMU نے مینڈیٹری کیا ہے. KMU کیٹ کا جو ٹیسٹ ہے 40% اس کے ہیں, 50% FSC کے اسکور ہم لوگ کاؤنٹ کر لیتے ہیں, اور 10% انٹرویو کے مارکس ہے. تو یہ 100 مارکس بن جاتے ہیں. میں نے جیسے بتا دیا کہ جو KMU کیٹ اور FSC کے اسکور ہے, KMU کیٹ آپ KMU میں دے دیتے ہو, FSC آپ نے اپنے بورڈ میں دیا ہوتا ہے, وہ 90% مارکس آلریڈی آپ نے خود اچیو کیے ہوتے ہیں. 10% ہمارے انٹرویو پینل ہے, وہ انٹرویو پینل آپ کو سائن کر دیتا ہے. تو یہ جو 90% ہے یہ تو بالکل میرٹ ہمیں سافٹ ویئر کیلکولیٹ کر کے دے دیتا ہے. اور پھر وہ جو 10% ہے اس کے لیے جو انٹرویو پینل بیٹھتا ہے وہ بھی سارے میچور لوگ ہیں, پروفیسر لیول کے, پرنسپل لیول کے لوگ ہیں, صحیح ہے. تو وہ پیور میرٹ کو RMI ہمیشہ سپورٹ کر رہا ہے, پیور میرٹ کو, اور پیور میرٹ کو مطلب پرائیورٹی ملتی ہے. سلمان, ایک چیز اور آڈینس کو میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے سال یا پچھلے سال یہ تھوڑی سی کمپلین آئی تھی کہ کچھ لوگ کچھ فیک اکاؤنٹ ہوتے ہیں RMI کے نام سے, RCN کے نام سے, یا کچھ نمبرز ہوتے ہیں جو کینڈیڈیٹس کو کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دے, ہم آپ کی ایڈمیشن کرا دیتے ہیں, یا کچھ اپنے طریقے سے مطلب وہ پیسے وغیرہ لینے کے یا کوئی اور چیزیں, ایک موبائل مجھے خرید کے دے دے, صحیح ہے, تو ہم ایڈمیشن کرا دیتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو کسی کو بھی اس طرح کے کوئی کالز آتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو کنٹیکٹ کرتا ہے, کائنڈلی آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو کنٹیکٹ کر لیا کریں. RMI میں اوپن میرٹ ہے, آپ اگر میرٹ پہ آ جاتے ہو تو کوئی آپ کو مطلب میرٹ سے ایڈمیشن لینے سے روکے گا نہیں, اور اگر آپ میرٹ پہ نہیں آ جاؤ گے تو آپ کسی کو کتنے پیسے دو گے, کچھ بھی دو گے, آپ کو ایڈمیشن نہیں ملنے والا. تو یہ چیز مطلب تھوڑا سا میں کلیئر کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اوپن میرٹ اور پیور میرٹ یہ چیز ہے RMI میں. تھینک یو سر. آج کے ہمارے سیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ کچھ متس ہیں ہمارے RMI سے ریلیٹڈ تو وہ بھی کلیئر ہو جائیں اور چیزیں بھی پڑھ جائیں. ریحان اللہ تاجکزئی بولتے ہیں, لو فار مائی آل ٹیچرز. تھینک یو سو مچ ریحان فار اپریشیٹنگ اس. اینڈ سنان زاہد بولتا ہے RMI میں ایڈمیشن کے لیے کتنے ایگریگیٹ ہونا ضروری ہے؟ شاید سنان آپ نے لیٹ جوائن کیا. ایگریگیٹ جیسے کہ ہم نے بتا دیا, اپنے پورشنز ہیں ہمارے پاس. 40% KMU کا کیٹ ہے, اینڈ دین FSC 50%, اینڈ دین یو ول ہیو یور انٹرویو. تو وہ تینوں کا ملا کے پھر آپ کے پاس ایک پرسنٹیج بنے گا, دین وی ول میرٹ بن جائے گی, اینڈ دین اف یو آر ان میرٹ لسٹ اینڈ آپ کو ہم کال کر دیں گے, یو ول گیٹ ایڈمیشن. پریویس ایگریگیٹ پہ آپ اس وجہ سے بیس نہیں کر سکتے کہ پریویس میں کیٹ نہیں تھا, کیٹ نہیں تھا اس دفعہ, اور جو ہمارا کرائٹیریا تھا اس میں بھی میٹرک کے مارکس تھے اور ایٹا کے مارکس تھے, اس کے الگ الگ پرسنٹیجز تھی. اس دفعہ ویٹیج چینج ہو گیا ہے, صحیح ہے. تو ایگریگیٹ کی بات نہیں کریں گے, میرٹ کی بات کریں گے. جو ٹاپ میرٹ ہوں گے ان کو ایڈمیشن آفر, اور یہ بالکل اوپن ہوگا, یہ کسی سے مطلب وہ نہیں ہوگا. اچھا سر, ہم نے تو بہت ساری باتیں کر لی ان ساری چیزوں پہ کہ فیسلٹیز بھی ہیں, ایڈمیشن کرائٹیریا اینڈ آل. کیا ہمارے پاس کوئی ایسی ٹریننگز اینڈ ڈیولپمنٹ چلتی ہے فیکلٹی کے لیے؟ کیونکہ فیکلٹی از اے بیک بون. اگر فیکلٹی اسٹرانگ ہوگی, فیکلٹی ممبرس, تو وہ اسٹوڈنٹ کو اچھی کوالٹی ایجوکیشن دیں گے. تو فیکلٹی جب ہمارے پاس آتی ہے, کوئی ڈیولپمنٹ پروگرامز ان کے لیے چلتے ہیں؟ اچھا سلمان, چونکہ ہمارا مین فوکس دیٹ واز فار ایڈمیشن, اور جو آڈینس ہمارے وہ اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس تھے ان کو سمجھانا تھا. لیکن اگر کچھ ہمارے کولیگس پروفیشنلس ہو اور ایز اے فیکلٹی جوائن کرنا چاہ رہے تو ان کو میں یہ بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ یس,
RCN and RMI provide trainings and environment to the faculty, اور ڈفرینٹ ٹریننگز انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹریننگز ہوتے ہیں. ہائر ایجوکیشن میں وہ سپورٹ کرتے ہیں. لائک ایٹ دا مومنٹ PhD candidate, we can say that a teacher is supported by Rehman College of Nursing for PhD, اور 3 جو ہمارے ٹیچرس ہیں they are supported for MSN. تو یہ ہائی ایجوکیشن میں بھی ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں. تو بالکل اس کے علاوہ ابراڈ بھی اگر فیکلٹی کی کوئی ریسرچ ورکشاپس کانفرنسز وغیرہ ہے تو اس میں بھی ہم لوگ ریمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ سپورٹ کر لیتا ہے. تو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے ہم لوگ پچھلے 10 سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ڈیولپمنٹ ہماری اپنی بھی ہو رہی ہے. سو آئی گیس آج کا سیشن ہم اچھے سے کور کر لیا ہے. ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں, اور ہم نے اپنے آڈینس کے کوائریز بھی جو ہے تو انٹرٹین کیے. سو یہ آڈینس کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ دے ہیو فردر اگر کوئی بات جان کر لیتا ہے تو وہ کمنٹس میں لکھ لے, اور بعد میں ہم ان کو رسپونڈ کر دیں گے اس چیز پہ بھی. تو سر آئی ریئلی تھینک یو آن بہاف آف RMI آسک مارکیٹنگ ٹیم اینڈ RCN کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اینڈ اسٹوڈنٹ کو گائڈ کیا. سو اینڈ مس یاسمین افضل یو ایز ویل. ایک لاسٹ شارٹلی کو گڈ میسیج آپ اسٹوڈنٹ کو بتانا چاہ رہے ہوں ریگارڈنگ اینی تھنگ ریگارڈنگ نرسنگ پروفیشن اف دے آر جوائننگ اس. سلمان, میں تو اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس دونوں کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ RMI کی جو یونیکنیس ہے وہ تو ہم RCN کے رحمان کالج آف نرسنگ کے وہ تو ہم لوگوں نے بتا دیا ہے. اب ڈیسیشن ان لوگوں نے خود لینا ہے. اپنے بچے کو یا وہ جو بچہ خود ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں, وہ جس بھی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں, پہلے اس کو دیکھ لے کہ وہ کس کوالٹی کا انسٹیٹیوٹ. بالکل سر, کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے. یہ آپ کے آگے آنے والی لائف میں اور آپ کے کیریئر میں بہت میٹر کر رہا ہے. صحیح ہے. دیٹ از مائی میسج فار دی اسٹوڈنٹس اینڈ فار دی پوٹینشیل. یو ہیو اینی میسج اور سم سجیشن فار نیو اسٹوڈنٹس؟ میرا بھی یہ میسج ہے, RMI کا جو انسٹیٹیوٹ ہے بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے پورے KP میں یا پورے پاکستان لیول انٹرنیشنل لیول. میں کہتی ہوں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ادھر ایڈمیشن کرائے, کیونکہ یہ بہت اچھے آپ لوگ لرن کرنے گروم ہو جائیں گے, پروفیشنل ڈیولپ ہو جائیں گے جو ہے. آپ میرا یہ میسج. And at the end, I will give some my message to my upcoming student یا کوئی جو نرسنگ potential student یا جو اسٹوڈنٹ نرسنگ میں اپنا کیریئر پرسو کرنا چاہتے ہیں. سو بیسیکلی تھوڑا نرسنگ کو سمجھے, اس سے واٹ از نرسنگ, نرسنگ آگے کیا آپ کو ڈیمانڈ کر رہا ہے. ایسا نہیں کریں کہ نرسنگ آج کل بہت زیادہ اسکوپ چل رہا ہے تو ہم نرسنگ کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہوں کہ بھائی صرف میں نے ڈگری لینی ہے اینڈ آل. بیکاز اٹس اے نوبل پروفیشن. بی اے نرس, بی اے گڈ نرس, بی اے کمپیٹنٹ نرس. اینڈ نرسز آر ناٹ, نرسز ایسے سر نے کہا کہ بیک بون ہے, تو نرسز آر لائک ایوری تھنگ فار دا ہاسپٹل. سو کوئی نرس اگر کوئی ہے کہ آپ کو نرس بول رہا ہے تو نرس آج کل ایک پروفیشنل ڈگری اینڈ پروفیشنل پرسن ہے. اب اگر آپ اس میں آگے ریسرچر بن سکتے ہو, یو ہیو ملٹیپل رولس. سو اف یو آر پرسوئنگ, سو بی اے گڈ نرس, تھنک اپان دیٹ تھنگ. So thank you so much for again I will thank my guests کہ انہوں نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. Thank you to the audience for your time. تو آج کا سیشن ہم یہاں پہ اینڈ کریں گے. If you have any query, we have a help desk at RMI and secondly آپ کمنٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں, we will reach you out. Inshallah. Thank you so much. اللہ حافظ.